بحیثیت مسلمان یہ ہمارا اور آپ کا بنیادی عقیدہ ہے کہ یہ جو دنیا ہے اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا ہے. ہم صرف اس دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں بلکہ جسے آخرت کہتے ہیں وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. یہ دنیا 10,000 سال 20,000 سال 50,000 سال کتنی ہی دیر تک یہ دنیا رہے، لیکن ایک دن یہ دنیا ختم ہو جائے گی. اور دنیا تو ہزاروں سالوں میں ختم ہوگی، لیکن ہماری اور آپ کی زندگی صرف 60-70 سال میں ختم ہو جائے گی. اس لیے دنیا کے اندر انسان جس مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے وہ مصیبت ہمیشہ نہیں ہے، اور آخرت کی جو مصیبت ہے وہ مصیبت بڑی دردناک ہے، بڑی خوفناک ہے، اور اس مصیبت سے اللہ اکبر چھڑانے والا کوئی نہیں ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں اچھی طرح یاد رکھو، اگر دنیا کے اندر اللہ نہ کرے کوئی بندہ مصیبت میں پھنس جائے اور کوئی بندہ مصیبت کا شکار ہو جائے تو کبھی دوست بچانے کے لیے آ جاتے ہیں، کبھی بھائی بچانے کے لیے آ جاتے ہیں، بلکہ اللہ اکبر اس دنیا میں دین سے دوری کے باوجود، انسانیت سوزی کے باوجود، لوگ انسانیت سے بھی کوسوں دور ہو چکے، اس کے باوجود اب بھی دنیا میں اتنی ہمدردی ہے. اگر رستہ چلتا ہوا مسافر کوئی مصیبت میں مبتلا ہو جائے، کوئی مصیبت میں گرفتار ہو جائے تو راستہ چلتے ہوئے لوگ ہی کم سے کم اس کی مدد کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں، اس کی امداد کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں. اس کے باوجود بھی انسان مصیبتوں سے کتنا گھبراتا ہے. کوئی نہیں چاہتا کہ مجھ پر مصیبت آئے، کوئی نہیں چاہتا کہ مجھ پر بلائیں آئے، کوئی نہیں چاہتا کہ میں پریشان ہو جاؤں. اور اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ اکبر، دور نزدیک سے آنے والوں، اللہ ذکر رسول کی محفل کے صدقے ہمیں اور آپ کو ہر مصیبت سے بچا لے، ہر تکلیف سے بچا لے، ہر بلا سے بچا لے. لیکن اللہ اکبر اب ذرا توجہ فرمائیں، جب دنیا کی مصیبتوں میں کبھی دوست مدد کرتا ہے، کبھی ماں مدد کرتی ہے، کبھی باپ مدد کرتا ہے، کبھی بھائی مدد کرتا ہے، کبھی بیٹے مدد کرتے ہیں، کبھی بیوی مدد کرتی ہے، کوئی نہ کوئی مدد کے لیے آ جاتا ہے، تو بھی دنیا کی مصیبتیں کتنی تکلیف دہ ہیں. مثال کے طور پر اللہ نہ کرے اگر کسی کی کمر میں درد شروع ہو جائے تو کیا وہ بیٹھ سکتا ہے؟ نہیں بیٹھ سکتا. سر میں درد ہونے لگے تو انسان تڑپنے لگتا ہے. اللہ نہ کرے بچھو کاٹ لے تو انسان تڑپنے لگتا ہے. اللہ نہ کرے سانپ ڈس لے تو انسان بلبلانے لگتا ہے. یہ دنیا کی مصیبتیں ہیں، لیکن اس کا جو ہے وہ علاج بھی ہے. انجیکشن لگا دو درد چلا جائے گا، دوا دے دو تکلیف دور ہو جائے گی. لیکن اب آئیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، آخرت کی مصیبت کیا ہے؟ آخرت کی مصیبت کو عذاب الہی کہتے ہیں، اللہ کا عذاب کہتے ہیں، اللہ کی پکڑ کہتے ہیں. اور اللہ اکبر، اللہ کا عذاب جو آخرت میں تیار کیا گیا ہے، کن کے لیے تیار کیا گیا ہے؟ قرآن کہتا ہے ان الفجار لفی جحیم، جو اللہ کے نافرمان ہے، فاسق و فاجر لوگ ہیں، اللہ نے ان کے لیے جہنم تیار کر رکھا ہے. اور اللہ اکبر، یہ جہنم کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کے اندر آگ ہے اور اس آگ میں روشنی نہیں ہے. اس کے اندر اگر پہاڑوں کو ڈال دیا جائے تو پہاڑ بھی پگھل جائیں. تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں، یہ کسی خطیب کی گفتگو نہیں، یہ کسی ادیب کی ادبی جواہر پارے نہیں، یہ کسی مقرر کی تقریر کی جولانیاں نہیں، بلکہ یہ اس رسول کا فرمان ہے جس کے کہنے پر ہم نے اللہ کو ایک مانا ہے. یہ اس رسول کا فرمان ہے جس کے کہنے پر ہم نے قرآن کو اللہ کی کتاب مانا ہے. تھوڑا تصور کرو، اندازہ کرو میرے بھائیوں اور بہنیں موجود ہیں تو ان کی بھی توجہ. اللہ اکبر، جس جہنم کے اندر پہاڑ بھی پگھل جائیں، پتھر نہیں بلکہ پتھروں کا مجموعہ، پتھروں سے بنے ہوئے پہاڑ بھی جس جہنم کے اندر پگھل جائیں گے، اس جہنم کے اندر میرا اور آپ کا کیا حال ہوگا؟ اللہ رب العزت سے دنیا کی مصیبتوں سے چھٹکارے کے لیے دعا مانگنے والوں، دنیا
دنیا کی مصیبتوں سے ڈرنے والوں ذرا تصور تو کرو، ذرا گمان تو کرو، جس میں پہاڑ پگھل جائیں گے اس میں انسان کی پوزیشن کیا ہوگی، انسان کی ہڈی اور چمڑی کا حال کیا ہوگا۔ اب آئیے ذرا ٹھنڈے دل کے ساتھ اللہ اکبر ایک حدیث پاک جو کئی احادیث کا مجموعہ ہے اس کو ذرا توجہ سے سن لیں اور میری گفتگو مکمل ہوگی۔ اللہ اکبر، میرے اور آپ کی آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے، حضور علیہ السلام نے جب سفر معراج کیا، ہم معراج کا جشن مناتے ہیں، آپ نے بھی معراج النبی کے جلسوں میں شرکت کی ہوگی۔ وہ معراج کا سفر جس پہ براق پر بیٹھ کر آقا بیت المقدس تک گئے، پھر آسمانوں تک گئے، اس کے بعد وہ سدرہ پر گئے، اس کے بعد عرش پر گئے، اس کے بعد لامکاں پر گئے اور اللہ کا دیدار کیا۔ اللہ اکبر، ہمارے آقا علیہ السلام نے ماتھے کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا اور ارشاد فرمایا انی رأیت ربی، میں نے اپنے رب کو دیکھا۔ اللہ اکبر، خدا کو دیکھنے کے بعد اللہ پاک نے محبوب کو جنت کی سیر کرائی اور جنت کی سیر کے بعد اللہ رب العزت نے جہنم کا مشاہدہ کرایا۔ مشاہدے کا مطلب علماء فرماتے ہیں محبوب کو جنت میں بٹھا کر جہنم دکھائی گئی۔ حبیب یہ جہنم دیکھیے۔ اب اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو جہنم کا ماحول دیکھا اس کو بیان فرمایا، اس کو ذرا سن لے۔ یہ معراج النبی کے بیان کا ایک حصہ ہے اور اللہ پھر سوچو کہ ہم کہاں ہوں گے، ہماری کیفیت کیا ہوگی۔ اللہ کا عذاب کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ کی پکڑ سے ڈرو، اللہ کی پکڑ سے ڈرو، اس لیے کہ جب وہ پکڑ کرے گا، جب وہ عذاب دے گا تو بھائی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، باپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، ماں کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ میرے امام کہتے ہیں ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو، جب بیٹے پہ گزرے گی تو باپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ اور یاد رکھنا اگر کوئی سوچے کہ پتہ بھی چل جائے تو کوئی کر کیا سکے گا۔ اللہ اکبر، وہاں تو کسی کو اجازت ہی نہیں ہوگی، وہاں تو کسی کو اللہ اکبر وہاں تو کسی کی طاقت بھی نہیں ہوگی۔ میرے امام مزید فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ شفاعت کرے حشر میں جو ہماری، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے؟ ارے سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ اللہ اکبر، اب آئیے معراج النبی میں، معراج کی شب میں اللہ کا دیدار بھی کیا، جنت کی سیر بھی کی اور جہنم کا جو مشاہدہ کیا اس کو سنیں۔ میرے اور آپ کی آقا و مولا خاتم النبیین قائد المرسلین سید العالمین فرماتے ہیں کہ جب میں نے، اے میرے صحابہ، آقا صحابہ کو بیان کر رہے ہیں، اے میرے صحابہ، جب میں نے جہنم کا مشاہدہ کیا، آقا ارشاد فرماتے ہیں تو میں نے دیکھا ایک بندہ لیٹا ہوا ہے، جہنم کے اندر لیٹا ہوا ہے۔ ہائے ہائے، اللہ کے رسول بیان کر رہے ہیں جہنم کے اندر لیٹا ہوا ایک بندہ اور ایک بہت بڑا پتھر اس کے سر پہ مارا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، میں آپ کے اور اپنے چہرے کو دیکھتا ہوں تو مجھے بھی اپنے آپ اور آپ پر بھی ترس آتا ہے کہ اللہ اکبر کتنے کمزور ہیں ہم لوگ اور خدا کا عذاب کتنا طاقتور ہے، کیسا وہ خوفناک ماحول ہوگا۔ اللہ کے سچے نبی فرما رہے ہیں اور یہ بات سننا اور دھیان سے سننا، بہت غور سے سننا، بہت دیر تک آپ کو امتحان میں نہیں رکھیں گے، مختصر میں، لیکن یہ کسی کے دل کی آواز ہے، یہ کسی کے دل کی صدا ہے۔ اے میری قوم کے جوانوں، سوچو تو صحیح، اللہ اکبر، جہنم کی آگ پر کوئی لیٹا ہو اور اس کے سر پہ بڑا پتھر مارا جا رہا ہو، اللہ کے رسول بیان کر رہے ہیں، اللہ کے سچے نبی بیان کر رہے ہیں، اللہ اکبر، یہ اتنے سچے ہیں، سچے تو دنیا میں بہت آئے لیکن میرے نبی اتنے سچے ہیں جن کی سچائی کی گواہی ان کے دشمن بھی دیتے ہیں، دشمن بھی جسے صادق الوعد الامین کہتے ہیں، جس کی سچائی کی گواہی اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے۔ اللہ اکبر، ذرا غور تو کریں، یقیناً آپ کو معلوم نہیں ہے اس لیے آپ کہیں اور جا رہے ہیں، یہ جلسے اسی لیے تو ہے، ہمارے نقیب صاحب نے اسی لیے فرمایا یہ جلسے اسی لیے تو ہے تاکہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہو، آپ کو بتایا جائے، آگاہ کیا جائے کیا ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا
सच्चे नबी सादिक व मस्दूक फरमाते हैं, एक शख्स लेटा हुआ है और उसके सर पे बड़ा सा पत्थर मारा जा रहा है और वो पत्थर लुढ़क कर दूर जाता है। वो बंदा उसको उठा के लाता है तो पत्थर से जो सर कुचला गया था, वो शारहीन फरमाते हैं सर वो पत्थर से जब कुचला जाता था तो वो सर ऐसे पिस जाता था जैसे चने पे हथौड़ा मारने से चना पिस जाता है, वैसे वो पत्थर मारने से सर पिसता है। और आप इसका अंदाजा कर सकते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, सूझबूझ वाले लोग हैं, जब सर से पत्थर टकराता है तो सर की कैफियत क्या होती है। लोग हेलमेट लगाकर सफर इसलिए करते हैं, हाथ पे चोट आएगी तो चलेगा, पैर पे चोट आएगी तो चलेगा, जिस्म पे चोट आएगी तो चलेगा, लेकिन सर बचा लो, इसलिए कि हाथ पैर पे सीने पे कहीं भी चोट आ गई तो जिंदा रहने के इम्कानात बाकी रहेंगे, लेकिन अगर सर पे चोट आ गई तो जिंदा रहने के इम्कानात खत्म हो जाएंगे। अल्लाह अकबर। इसलिए लोग हेलमेट लगाते हैं। हमारी हुकूमत की तरफ से बड़ी पाबंदी हेलमेट के लिए, बहुत अच्छी बात है, लगाना चाहिए, लेकिन सोचो मेरे भाइयों, अल्लाह के सच्चे नबी सादिक व मस्दूक फरमाते हैं सर कुचला जाता है और उसकी कैफियत शारहीन क्या बयान कर रहे हैं, जैसे चने पे हथौड़ा मारने से चना पिस जाता है, उसी तरह सर कुचला जा रहा है। और सर कुचलने के बाद वहां मौत नहीं आनी है किसी को, वहां ना जीने दिया जाएगा ना मरने दिया जाएगा। अल्लाह अकबर, क्या दर्दनाक सूरत हाल है। अल्लाह अकबर। आका फरमाते हैं पत्थर लुढ़क कर जाता है, सर फिर दुरुस्त कर दिया जाता है, फिर पत्थर मारा जाता है, फिर वो वैसे ही पिस जाता है, फिर पत्थर लुढ़क कर जाता है, फिर लाया जाता है, सर वैसे ही पिस जाता है। मेरे आका फरमाते हैं मैंने जिब्रील से पूछा, ए जिब्रील ये कौन लोग हैं और उनको ये दर्दनाक अजाब क्यों दिया जा रहा है? तो जिब्रील अमीन अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लोग नमाज नहीं पढ़ते थे दुनिया में, इसलिए इनका ये हाल है। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, आपसे पूछना चाहता हूँ, आप लोग 4 घंटे से, कोई 5 घंटे से, कोई 3 घंटे से इस जलसे में बैठा हुआ है, लेकिन आपसे पूछता हूँ कितने शौक से जलसे में आते हो, जलसे घंटों चलते बैठते हो, अल्लाह अकबर, लेकिन नमाज पढ़ने में कितना टाइम लगता है? सिर्फ 10 मिनट का टाइम लगता है। एक वक्त की नमाज में सिर्फ 10 मिनट का टाइम, और अगर 5 वक्त पढ़ने तो सिर्फ 50 मिनट का टाइम लगता है। अब आप मुझे बताएं, 50 मिनट ना निकालने वालों, कितने दर्दनाक अजाब की तरफ तुम जा रहे हो, कितने दर्दनाक अजाब को चैलेंज कर रहे हो, कितने दर्दनाक अजाब को आवाज दे रहे हो। और फिर सुन लो, कोई बचाने वाला नहीं है, इमाम आवाज दे रहे हैं, उनके सिवा रज़ा कोई हामी नहीं जहां। गुजरा करे पिसर पे, पिसर कहते हैं बेटे को, गुजरा करे पिसर पे, पिदर को खबर ना हो, पिदर कहते हैं बाप को भी खबर नहीं होगी। और सुन लो, बचाने वाली एक बात है, वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जात है। अब उनकी हदीस सुनो, आका इरशाद फरमाते हैं कि जिसने जानबूझ के नमाज छोड़ दी, क़यामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं है। अल्लाह अकबर। धोखे में मत रहना, अल्लाह के रसूल ने आगाह कर दिया, हुजूर अलैहिस्सलाम ने आगाह कर दिया, उनके साथ मेरा कोई वादा नहीं है। जो नमाज छोड़ देते उनके साथ आका फरमाते मेरा कोई अहद नहीं है, कोई वादा नहीं है। मस्जिदों को वीरान करने वालों, मस्जिदों से कोसों दूर भागने वालों, बताओ क्या ये अजाब हमसे बर्दाश्त हो सकेगा? क्या ये अजाब हम बर्दाश्त कर सकेंगे? नहीं नहीं, हरगिज नहीं। अपनी जवानी पर रहम खा लो, अपनी हड्डी चमड़े पे रहम खा लो, अपने आप पे रहम कर लो। मैं आपसे किसी और के लिए रहम की भीख नहीं मांग रहा हूं, मैं आपसे आपके लिए रहम की भीख आपसे मांग रहा हूं। नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे। ये दुनिया चंद साल की है, ये दुनिया में चंद दिन जीना है, फिर मौत है। रूह का रिश्ता जिस्म से टूट जाएगा मेरे भाइयों, मर जाओगे, मौत आनी है, हक है, मौत बर हक है। मौत से किसको रुस्तगारी है? आज वो, कल हमारी बारी है। मरना चाहोगे तो भी मौत आएगी, नहीं मरना चाहोगे तो भी मौत आएगी। मैं आज सिर्फ आपसे ये अर्ज करना चाहता हूं, नमाजी बन जाओ। सिर्फ आज एक बात पर अहद कर लो, नमाज पढ़ें।
10 منٹ کا ٹائم. بھائیوں پان بھی کھاؤ نا پان, تو پان کھانے میں بھی 10 منٹ سے زیادہ کا ٹائم لگتا ہے. پان کھانے کے لیے بھی 10 منٹ سے, نماز کے لیے تو پان کھانے سے بھی کم ٹائم میں نماز ہو جاتی ہے. صرف 10 منٹ. 10 منٹ دیجیے اور جہنم سے بچ جائیے. 10 منٹ دیجیے اور مصیبتوں سے بچ جائیے. 10 منٹ دیجیے اور اللہ کے عذاب سے بچ جائیے. یقین جانیے جس دن تم مسجد کے قریب آؤ گے وہ دن دنیا کی خوشیوں کا دن بھی ہوگا اور آخرت میں نجات کا دن بھی ہوگا. اس لیے کہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, انسان کی فطرت ہے. جب انسان کو کہا جاتا ہے یہ کام کرو یہ کام کرو, تو انسان پوچھتا ہے اس کام کا رزلٹ کیا ہے, نتیجہ کیا ہے, یہی تو پوچھتا ہوں. قرآن کہتا اللہ اکبر, اسلام کہتا ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو کیا کہا جاتا ہے, حی علی الصلاۃ, آؤ نماز کی طرف. تو دماغ میں سوال پیدا ہو سکتا ہے نماز پڑھیں گے تو کیا رزلٹ ملے گا, کیا ملے گا رزلٹ. تو فوراً مسجد کہتا ہے حی علی الفلاح. یہ بات مسجد ہی سے کہی جاتی ہے. نماز پڑھنا تمہارا کام ہے اور کامیابی عطا کرنا نماز جس کی پڑھی جا رہی ہے اس قادر و جبار کے کرم ہے. جب تک مسلمان مسجد میں آ کر کے نماز پڑھتا رہے گا اس کو فلاح ملتی رہے گی, کامیابی ملتی رہے گی. مسلمانوں تم نے جنگوں میں بھی نماز نہیں چھوڑا, تم نے فاقے میں بھی نماز نہیں چھوڑا, تم نے مصیبتوں میں بھی نماز نہیں چھوڑا, تم نے دریاؤں کے سفر میں بھی نماز نہیں چھوڑا. تمہاری کیفیت یہ تھی دی اذانیں کبھی یورپ کے کنیساؤں میں اور افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں دشت تو دشت ہے, دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے.